ایسی مارکت الآرا آیت ہے کہ ہم تو نالائق لوگ ہیں، ہمیں تو نہ کسی کی گفتگو اثر کرتی ہے، نہ کسی کی بات اثر کرتی ہے، نہ قرآنی آیات اثر کرتی ہیں۔ یہ آیت ایسی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کا باعث بنی۔ ہم تو نالائق لوگ ہیں نا، ورنہ بزرگان دین جب یہ آیت پڑھتے تو آیت پڑھنے کے بعد اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے کہتے یا اللہ میں رجوع کرتا ہوں، بے شک وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تیری بندگی کی جائے۔ وہ کہتے تھے، اس لیے کہ اس آیت میں آیت پکار کے کہہ رہی ہے نا، کیا تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ اب سدھر جاؤ؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے کردار کی تعمیر کر لو؟ تو بزرگان دین، ہمارے اکابرین امت جب اس آیت پر پہنچتے تو رک کے روتے اور اپنے رب سے کہتے یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس آیت سے حصہ لیں، اس آیت سے اصلاح لیں۔ یہ آیت ہمیں راغب کرتی ہے آخرت کی طرف۔ اب ہمیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، صوفی بزرگ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ تو مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ شرابی تھے اور گناہ کا کوئی کام ایسا نہ تھا جو یہ نہ کرتے ہوں۔ شرابی تھے، مالدار ہونے کی وجہ سے جب مال آتا ہے تو عیش پرستی بھی آتی ہے، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو مالدار تھے، شراب و کباب میں ہی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کیا نماز، کیا مسجد، کیا عبادت، کوئی سر پیر نہیں تھا زندگی کا۔ ایسی زندگی آج بھی ہیں، ایسے لوگ، آپ کو تعجب کی بات نہیں ہے، آج بھی نالائق لوگ ایسے ہیں۔ ہم تو یہاں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں نا، بڑے نالائق ایسے ہیں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، شاید ان میں سے بعد ایسے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ شب برات ہے، ایسے لوگ ہیں۔ یہ تو ماحول کی برکت ہوتی ہے، جیسا ماحول ملتا ہے بندہ اسی ماحول میں رچ بس جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں ایسا ماحول ملا کہ ہم یہاں کچھ ذکر و فکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار شرابی تھے، مالدار تھے، انہوں نے ایک باندی خریدی۔ اس زمانے میں باندیاں خریدی جاتی تھیں۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی ہوئی، ایک شہزادی ہوئی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ بیٹی بڑی، آپ کی شہزادی بڑی لخت جگر تھی، بہت باپ کے، بیٹیاں تو ایسے بھی باپ کے قریبی ہوتی ہے نا، بہت قریب رہا کرتی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں شراب لے کر آتا اور شراب کی بوتل سامنے رکھ کے پیتا تو بیٹی اکثر و بیشتر آتی اور آ کر شراب کی بوتل گرا دیتی، مجھے روکتی، منع کرتی، نہ پیو۔ میں پھر اسے چومتا، گود میں لیتا اور پھر میں اسے پی لیتا۔ بچی بار بار روکا کرتی۔ تو کہتے ایک عرصہ ایسے گزر گیا، جب بچی کی عمر 2 سال ہوئی، کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی، تو تنہا رہ گئے۔ تو کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا۔ تو اب جو اس طرح شراب پینے والے ہوتے ہیں نا، ان کی الگ ہی تک ہوتی ہے، جب غم آئے تو زیادہ ہی پیتے۔ تو کہتے ہیں کہ اب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اور زیادہ ہی پینے لگ گئے۔ تو کہتے ہیں یوں ہی سلسلہ زندگی کا چلتا رہا، بے ربط زندگی، بے موج اور بے لذت زندگی چلتی رہی۔ چلتے چلتے ایک رات آئی شب برات کی، یعنی شب برات جب آئی تو کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا شب برات کیا ہے، مجھے کیا پتا کہ اس رات میں عبادت کیا چیز ہے۔ ان کی تو دنیا ہی الگ تھی، وہ شراب میں ہیں، اپنے کام سے فارغ ہوئے تو 2-4 بوتل لے لیے، گھر آئے، لوگ تو عبادتوں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، ان کی تو دنیا ہی الگ تھی۔ انہوں نے کہا میں نے شراب پی اور پینے کے بعد مست ہو گیا، پھر سو گیا۔ تو کہتے ہیں جب سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک ویرانے میں ہوں اور ایک درندہ ہے، خوخار چیر پھاڑ کرنے والا درندہ، وہ میرے پیچھے لگا ہے اور میں آگے آگے بھاگتا ہوں، وہ اسی تیزی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں بھاگتا جاتا ہوں حتیٰ کہ سامنے مجھے ایک سمندر نظر آیا جو آگ سے بھرا ہوا تھا، آگ کا سمندر تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں غوطہ لگا لوں، اس لیے کہ اگر جل گیا، مر گیا، یک لخت میں مر جاؤں گا، یہ درندہ چیر پھاڑ کر مجھے رکھ دے گا
تو ہر ایک ایک انگ سے میں مروں گا تو اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں اس میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ تم یہاں سے پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں بھاگتا ہوں اور وہ درندہ میرے پیچھے ہے، جان چھوڑنے کو نہیں ہے۔ چلتے چلتے مجھے ایک ضعیف ملتے ہیں جو بڑے نورانی ہیں، بڑی خوبی والے ہیں، تو میں ان ضعیف سے کہتا ہوں بابا جی میری کچھ مدد کرو، میرے پیچھے یہ درندہ لگا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا میں تو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میں تمہاری کیا مدد کروں گا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں آگے جاؤ، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، وہاں جا کر دیکھو شاید تمہاری کوئی امانت ہوگی تو اس سے تمہیں مدد مل جائے گی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، کہتے ہیں میں بھاگا، خواب میں ہی یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، میں بھاگا، اور اسے لکھا ہے صاحب روح البیان نے بھی لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے، غزالی نے بھی لکھا ہے، بہت سے محدثین نے، علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھاگے، پہاڑ کیا ہے، وہ موتیوں کا ایک گنبد ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہیں، جیسے کبوتر کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو کبوتر کے رہنے کی جگہ تو ظاہر گندگی ہوتی ہے، وہ سوراخ بنے وہ بھی موتیوں سے بنے ہیں، اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے نظر آتی ہے اور شیشے کی طرح ہیں، اور اس کے اندر ان سوراخوں میں کہتے ہیں جب میں نے کسی سے پوچھا اس میں کیا ہے تو کہا گیا کہ اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ امانتیں کیا ہیں؟ کہا مسلمانوں کی اولادیں جو کم سنی میں مر جاتی ہیں انہیں یہیں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت میں جب اٹھیں تو اپنے والدین کے ساتھ اٹھیں گے، یہاں سے پھر منتقل ہوں گے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں میری بھی بیٹی مر گئی تھی تو وہ بھی ہوگی، تو کہتے ہیں تلاشتے ہیں، پورے پہاڑ کے سوراخوں میں جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایک سوراخ میں ان کی بیٹی نظر آتی ہے اور وہ باہر آتی ہے، بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے چومتی ہے، باپ بھی اسے چومتا ہے۔ ظاہر ہے کہ باپوں کو، والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو پوچھا بیٹی تم یہاں کیسے؟ کہا میں یہاں تنہا نہیں ہوں، یہاں تو سارے لوگ ہیں، مسلمانوں کی جتنی اولادیں کم سنی میں مر جائیں وہ یہیں آتی ہیں، ہم تو یہیں ہوتے ہیں۔ پھر مالک بن دینار نے اس سے پوچھا یہ میرے پیچھے کیا لگا تھا؟ کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کو کاٹنے کے لیے، آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے لگے ہیں۔ اچھا وہ بزرگ کون تھے جو بڑے ضعیف تھے، کمزور تھے؟ کہا وہ آپ کے اچھی نیکیاں ہیں، وہ آپ کی نیکیاں اور اچھائیاں ہیں، اس لیے کہ آپ کی اچھائیاں تو کم تھیں، اس لیے آپ نے انہیں ضعیف دیکھا کہ وہ اگر چاہتے بھی تو اسے روک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ کمزور تھے۔ اچھا تم یہاں ہو؟ تو کہنے لگی ہاں میں یہاں ہوں۔ پھر مالک بن دینار فرماتے ہیں بیٹی گود میں بیٹھ گئی اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس بیٹی نے اپنا ایک ہاتھ میری داڑھی میں رکھا اور داڑھی میں رکھنے کے بعد اس نے یہ آیت تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اہل ایمان پر آج کے دن اور اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف، کتاب الہی کی طرف لوٹ آئیں، جھک جائیں؟ مالک بن دینار نے بیٹی سے پوچھا بیٹی تم قرآن کی تلاوت کرتی ہو؟ کہا یہاں سبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری مصروفیات ہی یہ ہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ آیت کیا تھی، یہ بجلی کی طرح ان کے دل میں گری اور جب بیدار ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی آنکھوں سے دیکھا ہے، اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے بیدار ہوئے، اور جب بیدار ہوئے تو اپنے رب سے کہا یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں رجوع لے آؤں۔ تو کہتے ہیں بس وہ وقت تھا کہ میں نے سارے پچھلے اعمال سے توبہ کیے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بندگی کرنے لگا، اور پھر اللہ نے مجھے اتنا قریب کیا کہ فقط ولی نہیں بنایا بلکہ ولیوں کا سلطان بنا دیا۔